بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 225 پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاشیے میں متقد کے حاشیے میں اس چوتھے فرقے کا ذکر کیا ہے جن کا حکم انہوں نے شروع میں بیان فرمایا کہ ان کا حکم مرتدین کا ہے، ذمیوں کا نہیں۔ سب سے پہلے نیچری کی تفصیل اور پھر اس کے بعد مرزائی کی تفصیل، پھر تیسرے نمبر پر روافض کا ذکر اور چوتھے نمبر پر جس فرقے کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے وہابیہ، امثالیہ اور خواتمیہ۔ اس میں وہابیہ کے 3 فرقوں کا بیان ہے، ایک وہابیہ امثالیہ خواتمیہ، ایک وہابیہ کذابیہ، ایک وہابیہ شیطانیہ۔ تو وہابیہ خود مختلف بڑے خلاف شرع نظریات کے حامل ہیں اور متفرق فرقوں میں ہیں، تو انہیں الگ الگ بیان کیا۔ سب سے پہلے وہابیہ امثالیہ اور خواتمیہ کا ذکر ہے، کیونکہ شروع میں خاتمیت کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے یہ تفصیلی ذکر کر چکے ہیں، اور جو عقیدہ ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کا رد بھی ہوا ہے، اس لیے بہت تفصیل اس میں انہوں نے ذکر نہیں فرمائی ہے۔ بس اتنا لکھتے ہیں قد قصصنا علیک اقوالہم وشانہم وانہم کانوا وبانوا فیما قبلو وہم مختصمون الی الامیریہ والنذیریہ والقاسمیہ، کہ ہم نے وہابیہ امثالیہ اور خواتمیہ کے اقوال اور قرار واقعی ان کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور اس سے پہلے ہی وہ پوری طرح ظاہر و باہر ہو چکے ہیں۔ اور یہ فرقہ اور یعنی وہابیہ گروہ یہ امیریہ، نذیریہ اور قاسمیہ 3 گروہ میں بٹا ہوا ہے، اور ان کے آپسی اختلاف ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اشتراک کا پہلو بھی ہے۔ امیریہ امیر حسن سہسوانی اور امیر احمد سہسوانی کی طرف منسوب ہے، نذیریہ نذیر حسین دہلوی کی طرف منسوب ہے، اور قاسمیہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس کی طرف منسوب ہے۔ تحذیر الناس کا ایک اقتباس یہاں ذکر فرماتے ہیں، وهو القائل فیہ، کہ مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں یہ کہا ہے، لو فردا فی زمنہ صلی اللہ علیہ وسلم بل لو حدث بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جدید لم یخل ذلک بخاتمیتہ، انما یتخیل العوام انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین، مع انہ لا فضل فیہ اصلا عند اہل الفہم الی آخر ما ذکر من الہذیانات۔ کہ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض کیا جائے، بلکہ اگر ان کے بعد کوئی نیا نبی آ بھی جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ عوام کا خیال ہے کہ آپ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اہل فہم کے نزدیک کوئی فضیلت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے غلط باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تحذیر الناس صفحہ 13 پر لکھا ہوا ہے، اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ صفحہ 25 پر ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین یا فرض کر لو اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ اور تیسری عبارت صفحہ 3 کی ہے، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا تو بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ تو
اس طرح کی باتیں تحذیر الناس میں مختلف جگہ پر لکھی ہوئی ہیں، یہاں اس کا ایک اقتباس پیش کیا گیا، بلکہ ان لکھی ہوئی باتوں کا خلاصہ 2-3 جملوں میں اعلیٰ حضرت نے یہاں پیش فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں وقد قال فی التتمہ والاشباح وغیرہما، تتمہ، اشباح اور دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذا لم يعرف ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات، جب کوئی یہ نہ جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں تو وہ مسلم نہیں، اس لیے کہ یہ چیز ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء ماننا جاننا یہ ایک دینی ضروری بات ہے، اور اگر کوئی یہ نہ کہے یا یہ نہ مانے تو وہ شخص مسلم نہیں ہے۔ تو تحذیر الناس کی عبارتیں اور علماء محققین کی جو عبارتیں ہیں ان دونوں پر آپ غور فرمائیں گے تو یقیناً وہ عبارتیں تحذیر الناس کی اس متفق علیہ نظریے کے بالکل خلاف ہیں، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا غلط نظر آتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں النانوتوی ھذا هو الذی وصفہ محمد علی الکانپوری ناظم الندوہ بحکیم الامت المحمدیہ، کہ نانوتوی وہی ہے جس کو محمد علی کانپوری ناظم الندوہ محمد علی کانپوری ناظم الندوہ نے حکیم الامت المحمدیہ کہا ہے، یعنی اس لقب سے موصوف کیا ہے۔ فسبحان مقلب القلوب والابصار ولا حول ولا قوة الا بالله الواحد القهار العزيز الغفار فهؤلاء المرضى مريدة الخناس مع اشتراكهم في تلك الداعية الكبرى۔ تو یہ سرکش لوگ یقیناً شیطان کے مرید ہیں، اور اس بڑی مصیبت میں شرکت کے باوجود مفترقون فیما بینہم الا آرا یحی بہا الیہم الشیطان غرورا، کہ اشتراک کے باوجود مختلف الآراء ہیں اور آپس میں ان کی رائیں کافی مختلف ہیں، اور شیطان ان کی طرف باتیں بھیجتا ہے دھوکہ دینے کو۔ وقت فصل تو فی غیر ما رسالہ، اور میں نے اس چیز کی تفصیل اپنے بہت سے رسائل میں کر دی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ایک فرقہ، چونکہ اس میں فرقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے بحث اشارے میں ان کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ وہابیہ، امثالیہ اور خواتمیہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور خاتم النبیین جو قرآن مقدس میں ہے جس کا متفق علیہ معنی آخر نبی ہے، آخر النبیین ہے، اسے وہ عوام کا خیال قرار دیتے ہیں، جبکہ علماء محققین کا یہ صاف فیصلہ ہے کہ جو اس بات کو نہ مانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلم نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے کو نہ مانے، کیونکہ یہ ماننا ضروریات دین میں سے ہے، جو اسے نہ مانے وہ مسلم نہیں ہے۔ اس کے برخلاف یہ جو عبارتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں صاف اور یہ عبارتیں ایسی ہیں جس میں تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور جو تعویلیں کی گئی ہیں وہ بلا وجہ کی تعلیل ہیں۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر ایک اسی وہابیہ کا ایک نیا شعبہ اور اسی وہابیہ کی ایک شاخ الکذابیہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ خود اللہ تعالی کی جناب میں اس کی شان میں کذب، جھوٹ بولنے کے امکان ہی نہیں بلکہ وقوع کا قول کرتے ہیں۔ تو یہ فرقہ بھی وہابیہ ہی ہے، وہابیہ اس کی اصل ہے، اور پھر یہ وہابیت سے ہٹ کر
بلکہ وہابیت سے آگے بڑھ کر انہوں نے کچھ نئے نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے۔ فرماتے ومنہم الوہابیہ الکذابیہ اتباع رشید احمد الکنکوہی تقول اولا الحضرت الصمدیہ تبعا بشیخ طائفتہ اسماعیل الدہلوی علیہ ما علیہ بامکان الکذب کہ یہ وہابیہ کذابیہ یہ رشید احمد گنگوہی کے متبعین ہیں، اس کے پیروکار ہے۔ اس نے سب سے پہلے اللہ بارگاہ صمدیت میں سب سے پہلے اس نے یہ بہتان باندھا اپنے شیخ اور اپنی جماعت کے شیخ اسماعیل دہلوی کی اتباع کرتے ہوئے امکان کذب کا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ہذیان گوئی کا اپنے مستقل ایک رسالے میں سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح میں تفصیل سے اس کا رد کیا۔ وارسلتہ الیہ، اور میں نے یہ رسالہ خود اس کے پاس بھیجا۔ وعلیہ بصیغۃ الالتزام من بوسطہ، اور رجسٹرڈ ڈاک سے میں نے یہ رسالہ اس کے پاس بھیجا۔ وعدت منہ رجعہ بواسطتہا منذ 11 سنتن، اور 11 سال ہوئے اس کی رسید، یعنی اس کے پہنچنے کی رسید میرے پاس آ بھی چکی ہے۔ وقد اشاؤ 3 سنین، اور اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے 3 سال تک یہ بتاتے رہے ان الجواب یکتب، کہ آپ کے رسالے کا جواب لکھا جا رہا ہے، کتبہ لکھا جا چکا ہے، یتبع چھپ رہا ہے، ارسلا للطبع چھپنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ وما کان اللہ لیہدی کید الخائنین، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ خیانت کرنے والوں کے قید کو راہ دے، مستطاعوا من قیام، تو وہ مقابل میں کھڑے نہ ہوئے، وما کانوا منتصرین، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی نہ کر سکے۔ والآن اذ قد اعمی اللہ سبحانہ بصر من قد عمیت بصیرتہ من قبل، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو بھی اندھا کر دیا جن کی بصیرت پہلے ہی سے اندھی تھی۔ فانا یرج الجواب، تو جواب کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہل یجادل میت من تحت التراب، کیا کوئی مردہ شخص مٹی کے نیچے سے جواب دے سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے؟ ثم تمادى به الحال فی الظلم والضلال، پھر اور ظلم اور گمراہی میں جب ان کا حال اور بڑھا اور آگے بڑھا، حتی صرح فی فتوی لہو، یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک فتوے میں اس بات کی صراحت کی، اور پھر بریکٹ میں یہ لکھتے ہیں قد رعیتها بخطہ وخاتمہ بعینہ وقد طبعت مرارا فی ممبئی وغیرہ مہارتہا، میں نے خود اس کی تحریر دیکھی اور اپنی آنکھوں سے اس کی مہر دیکھی، اور یہ بمبئی وغیرہ میں کئی بار رد کے ساتھ یہ رسالہ چھپ چکا ہے۔ کیا لکھا؟ ان من یکذب اللہ تعالی بالفعل ویصرح انہ سبحانہ وتعالی قد کذب وصدرت منہ هذه العزیمہ فلا تنسبوه الى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن کفر، جو شخص اللہ تعالیٰ کی بالفعل تکذیب کرے، یعنی بالفعل اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے اور اس بات کی صراحت کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھوٹ کہا، اور یہ بڑی بات اور یہ عظیم گناہ، یہ بڑا گناہ اس سے صادر ہوا، تو جو شخص ایسا کرے تو تم اس کی طرف اسے فسق کی طرف بھی منسوب نہ کرو، یعنی اسے فاسق بھی نہ کہو، چہ جائے کہ گمراہ، چہ جائے کہ اسے کفر کی طرف منسوب کرو۔ فإن كثير من الائمہ قد قالوا بقیلہ، اس لیے کہ بہت سے ائمہ نے بھی یہ بات کہی ہے۔ وإنما قصار امرہ انہ مخطئ فی تاویلہ، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاویل میں اس نے خطا کی۔ فلا الہ الا اللہ انظر الی وخامۃ عواقب التکذیب بالامکان کیف جرت الی التکذیب بالفعل،
تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی پناہ۔ آپ دیکھیں کہ تکذیب بالامکان کے نتیجے کی برائی کی کس طرح اس برائی نے اسے تکذیب بالفعل تک پہنچایا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ یہاں کوٹ کی گئی ہے کہ اللہ کا یہ دستور چلا رہا ہے ان میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اولئک الذین اضلهم اللہ واعمی ابصارهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں مبتلا فرمایا اور ان کی آنکھوں کو اندھا فرما دیا، اندھا کر دیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور گناہ سے پھرنے کی طاقت اور نیکی کی جو قوت ہے وہ سب اللہ تعالی جو بلند و برتر ہے اس کی مدد کے ساتھ ہی ہے، اس کی مدد کے بغیر یہ چیز کسی کو نہیں مل سکتی۔ تو یہ وہ فرقہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف صرف امکان بالکذب کا نظریہ منسوب نہیں کیا، اور بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو صراحت کے ساتھ اللہ کی طرف کذب بالفعل کو منسوب کرے کہ اللہ جھوٹ بول چکا، تو بھی یہ اسے نہ فسق کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نہ ہی گمراہی اور کفر کی طرف، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنے والا یا ایسا کرنے والا اپنی تعویل میں خطا کار ہے، یعنی اسے تعویلی اعتبار سے ایک غلطی ہوئی ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا اور تعویل میں تھوڑی سی اس نے غلطی کر دی ہے، جبکہ امکان کذب بالامکان کا نظریہ یہ خود خلاف شرع تھا۔ تو اب تکذیب بالفعل کا جو شخص مرتکب ہو وہ یقیناً بہت بڑی شامت میں ہے اور بہت غلط عقیدہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف وہ رکھتا ہے۔